قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں اس بات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آئندہ آپ سے ایسی چیز کی درخواست کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر آپ مجھے معاف نہ کر دیں اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ ایک پیغمبر خدا کی بندگی اور عاجزی دیکھیے کہ اپنے عمل کی دلیل پیش کرنے کے بجائے فوراً اپنی کوتاہی کا اعتراف فرما لیا اور عفو و درگزر کی درخواست کرنے لگے، ورنہ عرض کر سکتے تھے کہ جب میں واقف ہی نہیں تھا، میں جانتا ہی نہیں تھا، تو پھر میرا قصور کیا، مجھے پھر تنبیہ کیوں کی جا رہی ہے؟ لیکن پیغمبرانہ عاجزی دیکھیے کہ اپنے عمل کی دلیل پیش کرنے کے بجائے فوراً اپنی کوتاہی کا اعتراف فرما لیا اور بارگاہ خدا بندی میں درخواست کرنے لگے کہ مجھے معاف فرما دیجیے اور مجھے اپنی حفاظت میں لے آئیے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ آدمی وہی پوچھتا ہے جو اسے معلوم نہ ہو، لیکن آدمی کو مرضی معلوم ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی بڑے کی مرضی پوچھے بغیر اگر کوئی سوال کرے تو یہ غلطی مانی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فوراً کانپ اٹھے اور توبہ کی، لیکن یہ نہ کہا کہ پھر ایسا نہیں کروں گا۔ اس میں ایک طرح سے دعویٰ نکلتا ہے۔ بندے کو کیا طاقت ہے کہ وہ کسی چیز کا دعویٰ کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا؟ چاہیے آدمی کو کیا، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ اے اللہ اس طرح سے میرے معاملات کو کر دے کہ مجھ سے پھر اس طرح کی غلطی نہ ہو، اور دل میں عزم نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی جو توبہ اور اس کے جو الفاظ قرآن پاک کے اندر آئے ہیں، ان کے اندر بھی یہی ادب ملحوظ رکھا گیا ہے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب علیم۔ ارشاد ہوا، اے نوح اتر جاؤ، تم پر اور تمہارے ساتھ رہنے والے گروہوں پر ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں گی، اور دوسرے ایسے گروہ بھی ہوں گے جنہیں ہم کچھ دنوں عیش کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہمارا دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے اور رہنے سہنے کے ڈھیر سارے وسائل بھی تو چاہیے، اور طوفان نوح نے ان سب کا خاتمہ کر دیا تھا۔ غالباً اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا گیا بسلام منا وبرکات علیک، کہ میری طرف سے سلامتی کے ساتھ، یعنی زندگی کی بقا اور سلامتی کے وسائل بھی سب انشاءاللہ میسر ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ ان میں برکت بھی رہے گی، یعنی ہمیشہ یہ نعمتیں قائم و دائم رہیں گی۔ سلامتی اور برکت کی خوشخبری نہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کو دی گئی، بلکہ فرمایا گیا وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، کہ ان کے رفقا، ان کی اولاد اور ان کی ذریت کے لیے بھی یہ خوشخبری رہے گی، کیونکہ امت ایک فرد کو نہیں کہتے بلکہ ایک گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں۔ لیکن بالآخر نسل انسانی میں جو مسلسل اضافہ ہوتا رہا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 صاحبزادوں سام، حام، یافث سے۔ اس طرح تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک اور موقع پر ارشاد ہوا، ہم نے نوح کی ذریت ہی کو باقی رکھا، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ پھر یہ بھی واضح فرما دیا گیا کہ اب جو نسل چلے گی یہ سب کی سب مسلمان ہی نہ ہوگی، بلکہ اس میں ایمان نہ لانے والے بھی ہوں گے، جن کو دنیا میں چند دنوں کا عیش دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کا دردناک عذاب بھی ہوگا۔ اور قرآن پاک نے جو انداز اختیار کیا وہ بہت سوچنے کی ہے کہ کشتی سے جودی پر
پھر جودی سے زمین پر اترے، برکتیں اور سلامتی آئندہ تم تمام پر اور ان اقوام پر جو تمہارے ساتھ ہیں یا تمہارے ساتھیوں میں پیدا ہونے والے ہیں۔ فی الحال جو زمین طوفان سے بالکل اجڑ گئی ہے، خدا دوبارہ آباد کر دے گا اور اس کی رونق اور برکت سب لوٹا دے گا۔ سلامتی کے لفظ سے گویا حق تعالیٰ نے تسلی فرما دی کہ پھر ساری نوع انسانی پر قیامت سے پہلے ایسی عام ہلاکت کبھی نہیں آئے گی۔ ہاں، تھوڑے بہت فرقے یا تھوڑے بہت لوگ یا تھوڑی بہت جماعتیں ہلاک ہوتی رہیں گی۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو وحی کے ذریعے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ان سے نہ آپ پہلے واقف تھے اور نہ آپ کی قوم واقف تھی، لہذا آپ صبر کیجئے، یقیناً بہتر انجام تقوی اختیار کرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ یعنی گزشتہ انبیاء اور ان کی اقوام کے اس طرح کے واقعات کا علم آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کے ذریعے سے ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں، لہذا یقیناً یہ آپ کے رسول برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ نیز یہ دلائل نبوت کے ساتھ ساتھ ایک امی کی زبان سے پرانے انبیاء کے اس طرح کے مستند اور مفصل واقعات کس طریقے سے بیان ہو سکتے ہیں، یہ اسی وقت بیان ہو سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست آپ کو بتلایا جائے۔ جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے رفقا کے انجام، آپ کے ساتھیوں کا مستقبل جس طرح تابناک اور کامیاب ہے، اسی طرح اے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کفار قریش اور اسی طرح اس وقت کے یہودی یا وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے ان کی ایذاؤں پر آپ صبر کریں، گھبرا کر تنگ دل نہ ہو۔ جیسے نوح علیہ السلام نے 9.5 برس صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حالات کھولے، اسی طرح آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سلامتی اور برکت والی زندگی رکھیں گے۔